یہ صرف ایک عالم دین کی کہانی نہیں، یہ اس مجدد کی داستان ہے جس نے قلم کو تلوار بنایا، علم کو قلعہ اور عشق رسول کو اپنا مشن، جس نے دین کو بگاڑنے والوں کا نام لے کر رد کیا، جن کے فتوے صرف سیاہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہیں، جس کے ایک جواب نے ریاضی دانوں کو خاموش کر دیا اور جس کی ایک تحریر نے فتنوں کے ایوانوں کو ہلا دیا۔ وہ تنہا تھا مگر وقت کے ہزاروں فتنے اس پر بھاری نہ پڑ سکے، کیونکہ وہ امام احمد رضا خان بریلوی تھا۔ تو پھر تیار ہو جائیے، آج آپ صرف تاریخ نہیں دیکھیں گے بلکہ حق کا وہ چمکتا سورج دیکھیں گے جس نے علم، عقل اور عشق تینوں کو زنجیر کر دیا تھا صرف مصطفیٰ کے قدموں میں۔ السلام علیکم، مجھے شان شبیر کہتے ہیں اور میں ایک ایسا طالب علم ہوں جسے تاریخ کے اوراق میں چھپے وہ چراغ تلاش کرنا پسند ہے جو آج بھی امت کو اندھیروں میں روشنی دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک ڈاکومنٹری نہیں بلکہ ایک دعوت فکر ہے کہ ہم جانیں، پہچانیں اور سمجھیں کہ حق کی صدا ہمیشہ بلند ہوتی ہے، چاہے زمانہ کتنا ہی شور مچائے۔ تو اگر آپ علم، حق اور عشق رسول سے محبت رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو فوراً لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل شان شبیر آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ایسی ویڈیوز ہم صرف ویوز کے لیے نہیں بلکہ شعور کے لیے بناتے ہیں۔ لکھنؤ، دہلی اور بریلی، اس زمانے میں علم کا چراغ مشرق سے مغرب تک روشنی پھیلا رہا تھا۔ ایسے میں 14 جون 1856 کو ہندوستان کے شہر بریلی شریف میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے آگے چل کر پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑ دینا تھا۔ یہ بچہ تھا امام احمد رضا خان۔ آپ کا اصل نام محمد تھا، لیکن والد محترم نے خوش ہو کر فرمایا یہ بچہ احمد رضا ہے، اور یوں آپ کا نام احمد رضا مشہور ہو گیا۔ آپ کا تعلق ایک علمی دینی گھرانے سے تھا جہاں نسل در نسل علم، تقوی، فقہ، حدیث اور تصوف کی شمع روشن تھی۔ آپ کے والد مولانا نقی علی خان اپنے وقت کے جید عالم دین تھے، جنہوں نے آپ کی تربیت اس انداز میں کی کہ امام احمد رضا خان نے صرف 4 سال کی عمر میں اپنا پہلا خطبہ دیا اور 10 سال کی عمر میں عربی، فارسی، فقہ، منطق، حساب اور علم کلام پر مکمل عبور حاصل کر لیا۔ صرف 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا، جسے دیکھ کر آپ کے والد گرامی حیرت زدہ رہ گئے اور فرمایا بیٹا، تم نے میری عمر کی محنت آج اس ایک فتوے میں دکھا دی۔ یہ وہ بنیاد تھی جہاں سے ایک ایسا مجدد، ایک ایسا عاشق رسول ابھرا جس کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں اور جس کا علم آج بھی فتنوں کے خلاف سب سے بڑی ڈھال ہے۔ یہ وہ دور تھا جب دین کے لبادے میں فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد دین کے بنیادی عقائد کو چیلنج کرنے لگے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر سوال، کہیں گستاخی پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور کہیں دین کو عقل کے ترازو میں تولنے کی جسارت۔ ایسے ہی ایک دن ایک ریاضی دان امام احمد رضا خان کے پاس ایک سوال لے کر آیا۔ سوال تھا، کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور یہ سوال صرف علمی نہیں بلکہ عقیدے کو چیلنج کرنے والا تھا۔ امام احمد رضا خان نے نہ صرف قرآنی، حدیثی اور عقلی دلائل سے اس کا رد فرمایا بلکہ ریاضی، منطق اور فلسفے کو اس انداز میں استعمال کیا کہ وہ سوال کرنے والا پوری محفل کے سامنے خاموش ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ صرف ایک مفتی نہیں بلکہ علم، فہم اور حکمت کا وہ قلعہ ہے جس کے سامنے ہر فتنہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اسی انداز میں آپ نے بہت سے دیگر فتنوں کا رد کیا، اور صرف نام لے کر نہیں بلکہ دلائل سے، شرافت سے اور جرت کے ساتھ بات کی۔ آپ کی تحریروں میں سچائی کی وہ آگ تھی جو صدیوں تک جلتی رہے گی۔ آپ کے فتاویٰ صرف فتاویٰ نہیں بلکہ عقیدے کی روشنی، علم کے دلیل اور امت کے لیے رہنمائی کا چراغ تھے۔ آپ کا مجموعہ فتاویٰ رضویہ آج بھی دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے اور ہر فتنے کا جواب اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ صرف مفتی نہیں تھے بلکہ ریاضی، فلکیات، فزکس، سائنس، منطق، فلسفہ، علم الحدیث، علم الفقہ اور ادب سب میں مہارت رکھنے والے امت جہد عالم تھے۔ ایک بار ایک مشہور ریاضی دان ایک پیچیدہ سوال لے کر آیا جس پر علماء کئی دنوں سے غور کر رہے تھے، لیکن امام نے سوال سنتے ہی
بغیر قلم اٹھائے زبان سے فوراً جواب دے دیا، اور ایسا جواب جس پر ریاضی دان خود دنگ رہ گیا۔ یہ کوئی کرامت نہیں تھی، یہ وہ دماغ تھا جس نے دن رات قرآن و سنت کے نور سے خود کو منور کیا تھا۔ یہ وہ فہم تھا جو علم کو عشق مصطفیٰ کی تابع کرتا تھا۔ امام کا نظریہ واضح تھا، علم اگر عشق سے خالی ہو تو وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی صرف فتوے دینے والے مفتی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسا مجدد تھا جنہوں نے قلم کو ہتھیار بنایا۔ زندگی کے 65 سالوں میں آپ نے 1000 سے زائد کتب تصنیف فرمائی، جن میں صرف فتاوی رضویہ ہی 30 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں علم فقہ، عقائد، عبادات، سوشل مسائل، سیاست، سائنس سب کچھ موجود ہے۔ ایسی علمی گہرائی جو آج بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ آپ نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، احادیث پر شروحات بھی، اور مسلمانوں کے سوشل مسائل پر بھی قلم اٹھایا۔ آپ کا علم صرف مسجد تک محدود نہیں تھا، بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ تھا۔ اور جب قلم عشق سے لبریز ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جیسی نعت نے عشق رسول کا وہ معیار قائم کیا جس پر آج بھی عاشق جھومتے ہیں۔ وہ نعت جو صرف الفاظ نہیں بلکہ قلب عاشق کی دھڑکن ہے۔ ایسی نعت جس نے ممبروں کو جگایا، دلوں کو رلایا اور ایمان کو گرمایا۔ امام نے بتایا کہ دین صرف فتووں سے نہیں بلکہ ادب، عشق اور علم کے امتداد سے زندہ رہتا ہے۔ انہوں نے اس امتداد کو اپنی زندگی بنا لیا۔ تاریخ کا ایک واقعہ جو نہ صرف علمی اعتبار سے اہم ہے بلکہ امام احمد رضا خاں کے اعتماد، فہم اور حق گوئی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا ایک سوال لے کر جو بظاہر ریاضی کا تھا، مگر اصل میں اس میں عقیدے کا زہر چھپا تھا۔ سوال تھا، اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ یہ سوال اتنا معصوم نظر آتا ہے جتنا زہر میں بجھا ہوا تیر۔ یہی وہ سوال تھا جس پر کئی مسالک کے لوگ الجھتے چلے گئے، مگر امام نہ تو الجھاؤ میں پڑا نہ فلسفہ بگاڑا، بلکہ فرمایا ایسا سوال ہی عقل کے خلاف ہے، کیونکہ خدا کی صفت وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے پوچھا جائے کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایسا سوال پوچھنا ہی کفر کی جانب قدم ہے۔ امام نے نہ صرف فتنے کو پہچانا بلکہ اسے جڑ سے کاٹ کر علم کا چراغ روشن کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب دوسرے مسالک کے کچھ علماء امام کے خلاف فتوے لے کر کھڑے ہوئے، مگر امام نے سچ کا علم بلند رکھا اور ان کے اعتراضات کے ایسے جوابات دیے جس سے دلائل سے بھرپور نہیں بلکہ حق کے آئینے تھے۔ امام نے درجنوں علمی رسائل میں ان فتنوں کا جواب دیا، اور وہ بھی نام لے کر۔ آپ نے کوئی بات گھما کر نہیں کی بلکہ حق کو اس کے نام کے ساتھ بلند کیا، اور یہی وہ بات تھی جس سے زمانہ کانپ اٹھا۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں علم، عقل اور عقیدہ ایک ساتھ صف آ رہا تھے، اور امام احمد رضا خاں اکیلے مگر ثابت قدم وقت کے فتنوں کا ننگا چہرہ دنیا کو دکھا رہے تھے۔ یہ صرف ایک عالم دین کا سفر نہیں تھا، یہ ایک عاشق رسول کا حاضری کا سلام تھا جس نے اپنے قلم سے مدینے کے در پر سجدہ کیا۔ سال 1323 ہجری امام احمد رضا خاں حج کے مبارک سفر پر روانہ ہوتے ہیں، مگر یہ کوئی عام حاجی کا سفر نہ تھا۔ آپ اپنے ساتھ 21 فتووں پر مشتمل ایک علمی خزانہ لے کر چل رہے تھے جسے آپ نے عرب کے جید علماء کے سامنے پیش کیا۔ جب حرم مکہ اور مدینہ کے بڑے علماء نے امام احمد رضا خاں کی کتابیں اور دلائل دیکھے تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان کی علمی گہرائی، دلائل کی مضبوطی اور انداز تحریر نے سب کو متاثر کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 105 سے زائد عرب علماء نے امام احمد رضا خاں کی علمی خدمات کو سراہتے ہوئے آپ کو امام الکلام، ناصر السنہ اور مجدد وقت جیسے القابات سے نوازا۔ یہ علماء مکہ، مدینہ، شام، مصر، عراق، یمن ہر جگہ سے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے علماء نے بھی امام احمد رضا خاں کے موقف کو تسلیم کیا۔ بعض علماء نے سلطان عثمانیہ تک آپ کی تحریر پہنچائی اور کہا یہ وہ مرد مجاہد ہے جسے بر صغیر میں پیدا کیا گیا تاکہ دین کو فتنوں سے بچایا جا سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امام کے قلم کی آواز مدینہ کے در و دیوار سے ٹکرائی اور یوں لگا جیسے حق خود گواہی دے رہا ہو کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے جسے ہم نے چن لیا ہے۔ امام کا یہ سفر صرف طواف و زیارت کا نہیں تھا،
بلکہ علم، عشق اور فقہ کا وہ قافلہ تھا جس نے عرب و عجم کو یکساں متاثر کیا۔ توہین تو تمہارے امام نے کی ہے اعلیٰ حضرت نے، اور اس وہ وقت جب فتنے بولنے لگے تو امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا اور ہر فتنے کو اس کی زبان میں ایسا جواب دیا کہ سچ خود چیخ اٹھا۔ یہی ہے امام وقت۔ فتاوی رضویہ ایک ایسی شرح آفاق تصنیف جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے، تقریباً 22,000 سے زائد سوالات کے جوابات اس میں درج ہیں۔ یہ صرف سوالات کا جواب نہیں بلکہ اسلام کی فقہی، اخلاقی، معاشرتی، عقیدتی، سیاسی اور سائنسی بنیادوں پر مبنی ایک ایسی دستاویز تھی جو ہر دور کے علماء اور اسکالرز کے لیے رہنمائی کا منارہ ہے۔ امام کی فتاوی میں ریاضی، سائنس، فلکیات، طب اور دیگر عصری علوم کی گہری جھلک نظر آتی ہے۔ ایک شخص نے جب امام سے ریاضی کے ایک الجھے ہوئے مسئلے پر سوال کیا تو امام نے نہ صرف درست حل پیش کیا بلکہ اس کے فقہی اثرات بھی واضح کر دیے۔ ایک موقع پر کچھ گمراہ فرقوں نے اسلام کے بنیادی عقائد پر حملہ کیا تو امام احمد رضا خان نے سینکڑوں صفحات پر مشتمل فتاوی کے ذریعے ان کے عقائد کا ایسا علمی رد کیا کہ وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو گیا۔ امام کے فتاوی میں صرف عقل کی دلیل نہیں بلکہ عشق رسول، دینی غیرت اور فقہی بصیرت کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے کہ ہر صفحہ دل کو جھنجھوڑتا ہے۔ فتاوی رضویہ وہ خزانہ ہے جسے پڑھ کر نہ صرف فتنے تھم جاتے ہیں بلکہ علم جھک جاتا ہے اور زبان بے اختیار کہتی ہے یہ صرف عالم نہیں، یہ تو محافظ دین ہے۔ پوشم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ یہ نعت نہیں، یہ روح کی پرواز ہے، یہ لفظوں کا تسبیح سلسلہ ہے، یہ وہ کلام ہے جسے سن کر عشق مصطفیٰ آنکھوں سے برسنے لگتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کی نعتیہ شاعری صرف خوبصورت اشعار نہیں بلکہ عقیدت، علم اور عرفان کا وہ گلدستہ ہے جس میں ہر پھول عشق رسول کی خوشبو دیتا ہے۔ آپ کا مشہور نعتیہ دیوان ادائیِ بخشش ایسا مجموعہ ہے جس نے اردو نعتیہ ادب کو نئی زندگی دی۔ یاد ہے آپ کو وہ مشہور زمانہ صلاۃ و سلام؟ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ یہ صرف سلام نہیں بلکہ ہر مسلمان کی زبان پر جاری ہونے والی عقیدت کی صدا ہے جو زمین و مکان کی حدود کو پار کر کے حضور کے قدموں میں جا پڑتی ہے۔ امام نے نعت میں علم عروض، ادب، فصاحت، بلاغت اور سب سے بڑھ کر عشق کو اس خوبصورتی سے پروایا کہ آج تک کوئی اس سطح کو چھو نہیں سکتا۔ آپ کی نعتیہ شاعری میں نہ صرف عشق ہے بلکہ وہ عقیدت ہے جس پر امام نے پوری زندگی صرف کر دی۔ آپ کے اشعار مسلک اہل سنت کا علمی اور روحانی اعلان ہے۔ ادائیِ بخشش میں جب کوئی لفظ گرتا ہے تو لگتا ہے جیسے دل کی زمین پر پھول کھل گئے ہوں، اور جب کوئی مصرع بنتا ہے تو یوں جیسے آسمان عشق سے جھکایا ہو۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جب ہندوستان کے علماء فتنے کے طوفانوں میں گھرے ہوئے تھے۔ کہیں نیچریت کی سازش تھی، کہیں قادیانیت کی گمراہی، کہیں وہابی نظریات تھے تو کہیں بے دین فلسفے۔ ایسے میں ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں تلوار نہیں، قلم ہوتا ہے، جس کی زبان پر شعلہ نہیں، علم و حکمت کا چراغ ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان نے تقریباً 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ لکھے جن میں تقریباً ہر فتنے کا مدلل، عقلی اور شرعی رد موجود ہے۔ یہ صرف فتوے نہیں تھے، یہ فکری قلعے تھے جن میں دین مصطفیٰ کو محفوظ کیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف باطل کا رد کیا بلکہ حق کا پرچم بلند کیا، کھلے الفاظ میں، واضح انداز میں، بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ آج جب بھی دین پر حملہ ہو تو فتاوی رضویہ کی گونج اب بھی سنائی دیتی ہے، جیسے وہ قلم آج بھی باطل کے خلاف برہنہ تلوار بنا ہوا ہے۔ یہ صرف ممبر و محراب کی جنگ نہ تھی، علم کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک دن ایک شخص آیا ہاتھ میں ایک سوال لیے ہوئے۔ سوال سادہ سا تھا مگر گہرا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے؟ اگر ہے تو کب، کتنا اور کیسے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کی تفصیل بھی معلوم ہے؟ یہ سوال
دراصل صرف ایک استفسار نہ تھا بلکہ اس دور کے کچھ علماء کی ریاضیاتی دلائل پر مبنی ایک چال تھی جسے امام احمد رضا خان نے علم، عقل اور عشق رسول سے جواب دیا۔ انہوں نے صرف ایک فتویٰ نہیں دیا بلکہ کئی صفحات پر مشتمل مدلل جواب لکھا جس میں نہ صرف قرآنی آیات، احادیث بلکہ ریاضی کی منطق سے یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کردہ علم غیب پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اس فتوے نے صرف عام لوگوں کو نہیں بلکہ بڑے بڑے مفتیان وقت کو حیران کر دیا۔ چند علماء جو اس سے اختلاف رکھتے تھے انہوں نے امام احمد رضا خان پر فتوے لگائے، یہاں تک کہ انہیں گمراہ تک کہنے کی زبان استعمال کی، مگر امام پیچھے نہ ہٹے بلکہ نام لے کر ان گمراہ فکروں کا رد کیا۔ یہ وہ جرت تھی جس نے انہیں محض ایک عالم نہیں بلکہ مجدد ملت بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جواب لکھنے کے بعد امام نے فرمایا، یہ کوئی معمولی کلمی کام نہیں، یہ عشق رسول کی حفاظت ہے۔ توہین تو تمہارے امام نے کی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ زمانہ بدلا ہے، لوگ بدلے ہیں، مگر فتنے آج بھی اسی پرانے رنگ میں زندہ ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ فتاوی رضویہ کو پرانا، غیر ضروری یا سخت مزاج کہتے ہیں۔ کسی کو اس کے انداز سے شکایت ہے تو کسی کو امام احمد رضا خان کے صراحت سے اختلاف ہے، اور کچھ تو اس فکر کو فرقہ واریت کا نام دے کر رد کر دیتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ سچائی کو نرمی میں لپیٹ دینا لازم ہے یا پھر حق کو واضح انداز میں بیان کرنا اس وقت کی ضرورت تھی؟ امام احمد رضا خان کا ہر فتویٰ نہ صرف دلیل سے بھرا ہے بلکہ قرآن، حدیث، فقہ، علم، منطق سب کو جمع کر کے دیا گیا ایک مکمل علمی اور روحانی جواب ہے۔ آج بھی جامعہ ازہر ہو یا دارالعلوم، بہت سے ادارے فتاوی رضویہ کو اسلامی ذخیرہ علم کا ایک قیمتی سرمایہ مانتے ہیں، اور امام احمد رضا خان کو صرف بر صغیر کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا سرمایہ کہتے ہیں۔ سچائی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور جس علم کی بنیاد عشق رسول پر ہو وہ وقت سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ فتاوی رضویہ آج بھی ایک مینارہ ہے جو فتنوں کی تاریکی میں علم و عشق کا چراغ بن کر جلتا ہے۔ 10 محرم الحرام 1340 ہجری، جب بریلی کی فضاؤں میں ایک سناٹا سا چھا گیا، کیونکہ وہ ہستی جس کی زبان سے قرآن و حدیث بولتا تھا اب خاموش ہو چکی تھی۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فتوے نہیں دیے، انہوں نے امت کو شعور، عشق، غیرت اور راستہ دیا۔ انہوں نے قلم کو جہاد بنایا اور علم کو سجدہ کرایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں۔ ان کی تحریریں، ان کی نعتیں، ان کے فتاوی آج بھی مدارس کی زینت، علماء کا حوالہ اور عاشقان رسول کا سرمایہ ہے۔ اگر آج کوئی نوجوان محبت رسول سے جھومتا ہے، حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے یا دین کے کسی فتنے کو پہچانتا ہے تو یاد رکھیے یہ امام احمد رضا خان کی لگائی ہوئی شمع کا ہی اثر ہے۔ وہ چلا گیا مگر وہ چراغ جو اس نے جلایا وہ آج بھی امت کے ہر عاشق رسول کے دل میں روشن ہے، کیونکہ امام کا مشن صرف علم نہیں بلکہ عشق کا پرچم تھا جو کبھی جھکتا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے محسوس ہوئی ہو تو ایک بات ضرور جان لیجئے، ہمیں معلوم ہے کہ ابھی امام احمد رضا خان کی حیات مبارکہ کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جنہیں ہم اس ویڈیو میں شامل نہیں کر سکے، چاہے وہ ان کی شاعری ہو، فقیہ خدمات ہوں یا پھر دیگر فتنوں پر ان کے بے مثال رد۔ لیکن اگر آپ کی محبت، آپ کی طلب اور آپ کی ڈیمانڈ آئی تو انشاءاللہ ہم پارٹ 2 ضرور لائیں گے، زیادہ گہرائی، زیادہ تحقیق اور زیادہ عشق کے ساتھ۔ یہ ویڈیو بنانے میں وقت، محنت اور دل لگا ہے۔ اگر وہ محنت واقعی قبول ہو گئی ہو تو ہمیں صرف آپ کے ایک لائک، ایک شیئر اور سبسکرائب سے یہ پیغام مل جائے گا کہ ہم حق پر چل رہے ہیں اور اکیلے نہیں ہیں۔ فکر رضا کو اگر ایک جملے میں عرض کروں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر اس سے کام۔ غیر کون ہے؟ جو حضور سے دور کر دے، اور اپنا کون ہے؟ جو حضور تک لے جائے۔ یہ معیار بناؤ کہ حضور کی بات آ گئی نا، ختم ہو گئی بات، اس پر کوئی اور بات ہی نہیں ہو سکتی، کمپرومائز نہیں ہوگا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر اس سے کام۔ نتیجہ بھی دے دیا، جب تم حضور کی محبت میں بالکل کامل ہو جاؤ گے نا اور غیر کی پرواہ نہیں کرو گے، پھر کیا انعام ہوگا؟ للہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔